علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں دو سوالات ہیں ذی الحجہ سے متعلق۔ پہلا سوال ذی الحجہ کے پہلے 1 تا 9 روزوں کی فضیلت حدیث کے حوالے سے بیان کیجیے، اور دوسرا سوال ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 ایام کی فضیلت اور ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں واضح کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ان ایام کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک سورہ فجر آیت نمبر 1 اور 2 میں فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے کہ اس سے لیالی عشر سے یہاں مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس عشرے کی اور فجر کی قسم کھانی، اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایام انتہائی بابرکت ایام ہے۔ اور ادھر اللہ تو سورہ حج آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کے اذکار وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ جو ہے متعین اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام کا ذکر کریں، اللہ کے نام کا ذکر معلوم اور دنوں میں کریں۔ اس میں بھی صحیح بخاری میں امام بخاری نے نقل کیا، روایت کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ اس سے مراد ایام معلومات سے مراد ایام عشر ہیں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے ان دنوں کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے افضل ترین دن یہ پہلا عشرہ ہے، یہ 10 دن ہے، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 1133۔ ان حافظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ 534 میں بیان فرماتے ہیں کہ اس عشرے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی اس امتیازی پوشیدن کا سبب یہ ہے کہ اہم ترین عبادات امہات العبادہ ان دنوں میں اکٹھا ہو جاتی ہیں، جمع، جیسے نماز ہے، صلاۃ ہے، صیام ہے، صدقہ ہے، حج ہے، اور اسی طرح قربانی ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی، ان عشرے میں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان ایام کو یہ فضیلت اور فوقیت حاصل ہوئی کہ امہات عبادت، اہم ترین عبادات اس عشرے میں اکٹھا ہو جاتی ہیں، جمع ہیں، صلاۃ، صیام، صدقہ، حج، قربانی، یہ تمام چیزیں اس میں جمع۔ علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے سے سوال کیا گیا کہ عشرے ذی الحجہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے؟ تو مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 154 میں مذکور ہے کہ علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ایام عشر ذی الحجہ افضل من ایام العشر من رمضان، واللیالی العشر من رمضان افضل من لیالی العشر ذی الحجہ، کہ جو ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے افضل ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کی راتوں سے افضل ہے۔ تو دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے۔ اور یہ سب سے بہترین توضیح ہے جو شیخ الاسلام تیمیہ نے پیش کی ہے، اور اس کی وضاحت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے
تفصیل سے کی ہے۔ تو بہرحال یہ اشرا بہت افضل ترین اشرا ہے، چانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 969 اور اسی طرح صحیح ابن حبان حدیث نمبر 324، ابو داؤد حدیث نمبر 2438، ترمذی حدیث نمبر 757 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1753 جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الايام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی دن اللہ رب ایسے نہیں ہیں جن میں اعمال صالحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ان دنوں میں اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی دوسرے دنوں میں یہ مقام نہیں رکھتا؟ آپ نے فرمایا والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کا بھی یہ مقام نہیں ہے جو ان دنوں میں اعمال صالحہ کا۔ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، الا ایک انسان اپنی جان اور مال لے کر جہاد میں نکلے، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور کوئی بھی چیز واپس نہ آئے، نہ جان واپس آئے اور نہ مال واپس آئے، اللہ کے راستے میں جان و مال کو قربان کر دے، تو اس کا مقام بڑا ہوا ہے۔ لیکن اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان دنوں میں عشر ذی الحجہ میں اعمال صالحہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب۔ یہ عشرہ اعمال صالحہ کا عشرہ۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے پوری اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ عمل صالحہ جو اللہ کے لیے کیا جائے اخلاص کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے طریقے اور سنت کے مطابق کیا جائے، تو یہ افضل ترین جو ہے یہ عمل صالح۔ تو عمل صالح ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جن کے اندر یہ دو شرطیں پائی جائیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ مخصوص اعمال جن کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں توجہ دلائی ہے، وہ کیا ہے، وہ اعمال صالحہ کیا ہیں۔ تو حج، جیسا کہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حج یہ افضل ترین اعمال ہے، اسلام کا رکن ہے، اسے جو ان دنوں میں انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو سو حج کرے اور اپنے آپ کو غلط کاموں غلط باتوں سے بچا لے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا۔ افضل ترین اعمال میں سے ان دنوں میں حج کرنا۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں افضل ترین اعمال میں سے روزوں کا اہتمام کرنا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو داؤد کی صحیح حدیث شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، بعض ازواج مطہرات روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے یعنی پہلی سے لے کر 9ویں تک، اور عاشوراء کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ، اور ہر مہینے 3 روزے یعنی ایام 20 کے روزے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ ذی الحجہ کے 9 روزوں کا اہتمام، عاشوراء کے روزے کا اہتمام، اور اسی طرح ہر مہینے 3 روزے جو ایام بید کے اس کا اہتمام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو ان دنوں میں ان روزوں کا اہتمام
یہ افضل ترین اعمال میں سے۔ اسی طریقے سے ان روزوں میں سے 9ویں تاریخ کا خاص طور سے روزہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یہ عرفہ کے روزے کی فضیلت صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، اللہ رب العالمین سے مجھے امید ہے کہ وہ اس سے پہلے 1 سال کے گناہ اور اس کے بعد 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو عرفہ کا روزے کی یہ فضیلت کہ 2 سال کے گناہ اس کی وجہ سے بخشے جاتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ان روزوں پر کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے اعمال صالحہ میں سے ان دنوں میں قربانی، 10ویں تاریخ کو یوم النحر کو قربانی کا اہتمام ہونا چاہیے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث جو ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو وسعت ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور اسی طرح محنب بن سلیمان کی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ كنا وقوفا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ فقال یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ لوگوں، ہم کہتے ہیں عرفہ میں ہم آپ کے ساتھ وقوف کیے ہوئے تھے، آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، لوگوں، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر فیملی پر ہر سال قربانی عائد ہوتی ہے۔ تو قربانی یہ افضل ترین عمل ہے 10ویں تاریخ کو، 10ویں ذی الحجہ کو۔ اسی طریقے سے مخصوص اعمال میں تفصیل ہم نہیں جا سکتے، جو ہے جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے افضل ترین عمل ایک اور ہے کہ وہ 1 تاریخ سے لے کر جب تک قربانی نہیں کر لیتے ناخن اور بال نہ تراشیں، نہ کاٹیں۔ جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا، وفي رواية من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، کہ جب ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص جو ہے قربانی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے تو نہ تو وہ اپنے بال ترشوائے، کاٹے، اور نہ ہی اپنے ناخن تراشے، اور نہ ہی اپنے جلد سے کچھ تراشے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احادیث کے اندر حتی یضحی، دوسرے میں حتی یضحی، جب تک وہ قربانی نہیں کر لیتا، جب تک قربانی نہیں کر لیتا، جس نے قربانی کرنی ہے اس کو چاہیے کہ وہ 1 تاریخ سے ذی الحجہ کے نہ ناخن تراشے اور نہ ہی بال کٹوائے، جو ہے کوئی بھی بال جسم کا نہ کاٹے، اور اسی طرح ناخن تراشے پورے عشرے کے اندر جب تک قربانی سے فارغ نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحمید، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کا کثرت سے ذکر ہونا چاہیے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، مسند احمد اور ابو یعلا کی، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب العمل فیہن من ایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان دنوں کے مقابلے میں کوئی دن بڑا نہیں اور نہ کوئی زیادہ
ان کے اندر اعمال صالحہ زیادہ اللہ کو محبوب ہیں ان دنوں کے مقابلے میں، تو فاکثروا فیہن، لہذا تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو کثرت سے ذکر کے ایام ہیں، اس میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے طبرانی کبیر کی جو ہے، اور مجموع الزوائد میں بھی اس کو علامہ حیثمی نے طبرانی کی روایت کو ذکر کیا ہے، جو ہے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الى اللہ العمل فیہن من ایام العشر فاکثروا فیہن من التسبیح والتہلیل والتحمید والتکبیر، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم ترین دن، بڑے دن عشر ذی الحجہ کے دن ہیں، اور سب سے زیادہ اعمال صالحہ انہی دنوں میں اللہ کو محبوب ہیں دوسرے دنوں کے مقابلے میں۔ فاکثروا فیہن، لہذا تم کثرت سے ان دنوں میں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو۔ تو ان دنوں میں یہ تسبیحات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے، لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو ہے یہ جو ہے تسبیح، تہلیل، تحمید، تکبیر کثرت سے ان دنوں میں کرنا چاہیے۔ تو یہ اعمال صالحہ ہیں ان دنوں کے، اور جو ہے اس کا اہتمام ہونا چاہیے ان دنوں کے اندر۔ اسی طریقے سے تکبیرات میں 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک جو ہے ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کا اہتمام ہونا چاہیے، جیسا کہ مصنف ابن شیبہ میں جو ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اسی طریقے سے جو ہے مستدرک حاکم میں جو ہے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور اسی طرح بحقی میں بھی روایت ہے جو ہے، اور جو ہے حضرت علی کی، اور اسی طریقے سے جو ہے عبداللہ بن مسعود وغیرہ کی، کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہ کان یکبر بعد صلاة الفجر یوم عرفہ الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق ویکبر بعد العصر، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے لے کر کے جو ہے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرتے تھے، اور 13 تاریخ کو بھی عصر کے بعد تکبیر کا اہتمام ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ان فرض نمازوں کے بعد 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک جو ہے تکبیرات کا اہتمام جو ہے یہ مستحب ہے، اور صحابہ کی یہ سنت رہی ہے، اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن عام تکبیر و تحلیل و تسبیح جو ہے 1 تاریخ سے شروع کر دینا چاہیے، افضل ترین اعمال ہیں ان دنوں کے اندر، جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے دن اور اسی طریقے سے عید الفطر میں اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ کھانے پینے کے ایام ہیں، تو عیدین میں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جو ہے ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں، جو ہے ان میں روزہ رکھنا منع ہے۔ جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن صیام یومین، یوم الفطر و یوم النحر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا، ایک تو عید الفطر کے دن اور دوسرے عید الاضحیٰ کے دن۔ اور اسی طریقے سے جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبیشہ الحدلی روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریقی
ایام اکل و شرب و ذکر للہ کہ ایام تشریق یعنی 11 12 13 ذی الحجہ کی تاریخیں یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں، تو ان میں بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ان میں بھی روزہ رکھنا منع ہے۔ تو ایام تشریق میں اور عیدین کے دن یہ 5 دن سال میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، اور اسی طرح شک کے روزے کی ممانعت ہے جو رمضان سے چاند رویت ہلال سے 1 دن 2 دن پہلے سے جو روزہ شروع کر دیا جاتا ہے، تو اس طرح یہ ایام ممانعت کے ہیں۔ تو یہ ایام ہیں، ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کے جیسے بخاری میں امام بخاری نے عبداللہ بن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ذی الحجہ شروع ہوتے ہی تکبیرات شروع کر دیتے تھے، اور جہاں سے گزرتے تھے وہاں تکبیر پکارتے ہوئے بلند آواز سے گزرتے تھے۔ بازار کے لوگ بھی ان کی تکبیر کو سن کر کے تکبیر پکارتے، اور پورے مارکیٹ کے اندر بازار کے اندر تکبیر کی گونج ہوتی تھی۔ یہ وہ بعض اعمال ہیں جو ان دنوں میں جن کے کرنے کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔